قال حدثنا عبد الله بن حبان عن يحيى عن ابي سلمة رضي الله تعالى عنه قال اخبرتهم عائشة وابن عباس رضي الله تعالى عنه قال لبث النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله تعالى عنهما وعنه قال لبث النبي صلى الله عليه وسلم 12 سنين ينزل عليه القرآن وبالمدينة 10. مکہ مکرمہ میں تو آپ 13 سال رہے، لیکن حدیث شریف میں یہ آ رہا ہے کہ 10 سال ٹھہرے اور قرآن نازل ہوتا رہا. تو 2 تعبیروں میں سے ایک تعبیر کرنی پڑے گی، یا یہ کہ قطر کو حذف کر دیا گیا ہے اور یہ عربوں کا طریقہ تھا کہ قطر کو حذف کر دیتے تھے. اور دوسری تعبیر یہ ہو سکتی ہے کہ فترۃ الوحی کا جو 3 سال کا زمانہ ہے وہ منحا کر دیا گیا، تو 10 سال قرآن نازل ہوتا رہا، وہ بھی ٹھیک ہے. جی. وبه قال حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا ابو طريق قال سمعت ابي عن ابي عثمان رضي الله تعالى عنه وعنه قال حدثت ان ابو عثمان کہتے ہیں کہ مجھے یہ بات بتلائی گئی، آگے آ رہا ہے کہ ان کو یہ بات بتلائی تھی حضرت اسامہ نے. جی. قال حدثت ان جبرائيل اتى النبي صلى الله عليه وسلم وعنده ام سلمة رضي الله تعالى عنها فجعل يتحدث فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأم سلمة من هذا أو كما قالت هذا دية. فلما قام والله ما حسبته إلا إياه حتى سمعت خطبة النبي صلى الله عليه وسلم بخبر جبرائيل أو كما قال أبي فقلت لأبي عثمان ممن سمعت هذا؟ قال من أسامة بن زيد رضي الله تعالى عنه. وبه قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا الليث قال حدثنا سعيد المقبوري عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وعنه قال النبي صلى الله عليه وسلم ما من الأنبياء نبي إلا أوتي ما مثله آمن عليه البشر وإنما كان الذي أوتيت وحيا أوحى الله إلي وأرجو أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة. یعنی تمام انبیاء کرام علیہ السلام کے معجزات اسی زمانے تک رہے، اس لیے ایمان لانے والے بھی اسی زمانے تک محدود رہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو معجزہ دیا گیا قرآن کا اور وحی کا وہ قیامت تک باقی، یا قیامت تک لوگ آپ کے اوپر ایمان لاتے رہیں گے اور اسی لیے امت محمدیہ کی تعداد زیادہ ہوگی. جی. وبه قال حدثنا عمرو بن محمد قال حدثنا يعقوب بن ابراهيم قال حدثنا ابي عن صالح بن كيسان عن ابن شهاب رضي الله عن ابن شهاب قال اخبرني انس بن مالك رضي الله تعالى عنه وعنه قال ان الله تاب على رسوله قبل وفاته حتى تاب على رسوله، یعنی وہی متتابع ہوئی، مسلسل، یعنی آخری زمانے کے اندر وحی کی کثرت ہوئی. جی. حتى توفاه اكثر ما كان الوحي ثم توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد. وبه قال حدثنا ابو نعيم قال حدثنا سفيان عن الاسود بن قيس قال سمعت جندبا رضي الله تعالى عنه وعنه يقول اشتكى النبي صلى الله عليه وسلم فلم يقم ليله او ليلتين فاتته امراه فقالت يا محمد ما اراك شيطانك الا قد سرقت. وانزل الله تعالى والضحى والليل اذا سجى ما ودعك ربك وما قلى. بسم الله الرحمن الرحيم. باب ذكر القرآن بلسان قريش والعرب قرآنا عربيا بلسان عربي مبين. وبه قال رحمه الله حدثنا ابو اليمان قال حدثنا شعيب عن الزهري واخبرني عن انس بن مالك رضي الله تعالى عنه وعنهم قال فامر عثمان زيد بن ثابت وسعيد بن العاص وعبد الله بن الزبير وعبد الرحمن بن الحارث بن هشام رضي الله تعالى عنهم ان ينسخوها في المصاحف وقال لهم اذا اختلفتم انتم وزيد بن ثابت في عربيه من عربيه القران فاكتبوها بلسان قريش فان القران انزل بلسانهم ففعلوا. وبه پڑھ لیا ہوگا کہ پہلے جمع قرآن حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے زمانے میں ہوا اور اس میں کام کیا حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ نے، لیکن وہ ساری صورتیں جو تھیں آیات تو جمع ہو گئیں مگر صورتیں متفرق تھیں. پھر اس کے بعد جمع قرآن کا دوسرا مرحلہ ہوا حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے زمانے میں، اور اس میں 4 افراد کی کمیٹی بنائی گئی جن کے نام لیا زید بن ثابت، سعید بن العاص اور عبداللہ بن زبیر اور عبد الرحمن بن الحارث بن ہشام. اور یہ کہا گیا کہ اگر کبھی لکھنے میں اختلاف ہو تو قریش کی لغت کے مطابق تمہیں لکھنا ہوگا. چنانچہ تابوت میں اختلاف ہوا، جیسا کہ آپ نے پڑھا ہوگا کہ اس کو گول تا کے ساتھ لکھا جائے یا لمبی تا کے ساتھ لکھا جائے.
تو قریش کے یہاں چونکہ لمبی تا کے ساتھ لکھا جاتا تھا، اسی لیے قرآن مجید میں آج بھی اسی طریقے سے لکھا ہوا ہے۔ وبه قال حدثنا کے لیے جو قرآن مجید کے لکھنے کا طریقہ ہے وہ عام طریقے سے تھوڑا سا ہٹ کر ہے۔ ہم اگر عبد الرحمن لکھیں گے تو اپنا رحمان الف کے ساتھ لکھیں گے، لیکن قرآن میں جب رحمان کا لفظ آئے گا تو اس کو کھڑے زبر کے ساتھ لکھیں گے۔ فلات اگر ہم عام فلات اور زکات لکھیں گے تو فلات الف کے ساتھ لکھیں گے عربی میں۔ عربی کی بات ہو رہی مولوی صاحب، ہمارے استاد سے وہاں مدینہ منورہ میں جب میں پڑھتا تھا تو انہوں نے ہمیں اسی بات پہ ٹھوکا، ہم نے واؤ کے ساتھ لکھا، یعنی کہ یہ قرآن کی خصوصیت ہے۔ اور عربی کے ذریعے آپ لکھیں گے تو الف اور فلات الف سے، زکات الف سے، لیکن جب قرآن لکھیں گے تو اس میں واؤ کے ساتھ لکھا جائے گا۔ جی وبه قال حدثنا ابو نعيم قال حدثنا همام قال حدثنا عطاء وقال مسدد حدثنا يحيى عن زبيد قال اخبرني عطاء قال اخبرني سفيان بن يعلى الامري سفيان بن يعلى بن أمية رضي الله تعالى عنه وعنهم أن يعلى كان يقول ليتني أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم حين ينزل عليه الوحي، فلما كان النبي صلى الله عليه وسلم بالجيرانة وعليه ثوب قد أطل عليه ومعه ناس من أصحابه، إذ جاءه رجل متسمخ بطيب فقال يا رسول الله كيف ترى في رجل أحرم في جبة بعدما تسمخ بطيب؟ فنزل النبي صلى الله عليه وسلم سالا فجاءه الوحي فأشار عمر إذا يعلى رضي الله تعالى عنهما أن تعالى، فجاء يعلى فأسفر رأسه فإذا هو محمر الوجه يبيت كم كذلك الساعة، ثم سري عنه فقال إن الذي يسألون الأمة آنفا، فالتمس رجل فجيء به إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال المطيب الذي لك فاغسله 3 مرات، وأما الجبة فانزعها ثم اصنع في عمرته كما تصنع في حجك۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ حدیث کا ترجمہ الباب کے ساتھ کیسے مطابقت ہوئی؟ تو جواب یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر جو وحی آتی تھی وہ قریش کی زبان پر آتی تھی، تو جو پہلی حدیث ذکر کی اس میں اشارہ کیا کہ جو وحی مطلوب ہے وہ لسان قریش پہ آتی تھی، اور اگلی جو حدیث ذکر کی متضمن اعرابی جبہ فصنا فی حجتک، تو اس کو ذکر کیا کہ جو وحی غیر مطلوب آتی تھی وہ بھی قریشی کی زبان میں آتی تھی، البتہ جب اس کا اظہار آپ فرماتے تھے تو تعبیر اپنے سامع کے مطابق اختیار فرماتے تھے۔ مثلا دیہاتی سے بات کرنی ہے تو وہی تو آپ پر آئی تھی لغت قریش پر، لیکن جب آپ دیہاتی کو سمجھائیں گے تو اس کی زبان میں سمجھائیں گے، کیونکہ وہ وحی مطلوب نہیں ہے بلکہ وحی غیر مطلوب۔ جی باب جمع القرآن وبه قال حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو قرآن جمع ہو گیا تھا اور دور ہوتا تھا، چنانچہ آخری سال میں جبریل علیہ السلام نے آ کر 2 مرتبہ دور کیا، ویسے تو ہر سال 1 مرتبہ دور کرتے تھے، لیکن آخری سال میں آپ نے 2 مرتبہ دور کیا، تو دور ظاہر ہے پورے قرآن مجید کا ہوتا تھا اور آیتوں کی شان نزول مختلف ہوتا تھا، لیکن آپ فرماتے تھے کہ ضعوا آیت کذا فی صورت کذا، لیکن چونکہ اس بات کا امکان تھا کہ شاید مزید وحی نازل ہو جائے، ہو جائے، اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ مصحف کی شکل نہیں دی۔ بعد میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے آیات کو جمع کیا اور آیات کو صورتوں کی شکل میں ترتیب دیا، چنانچہ سورۃ البقرہ علیحدہ لکھی گئی، سورہ آل عمران علیحدہ لکھی گئی، سورہ مائدہ علیحدہ لکھی گئی، اور ہر سورت علیحدہ تھی، مگر وہ اس قرآن کی شکل میں نہیں تھی۔ ایک دوسرا یہ ہے کہ اس میں لکھنے کے اندر کوئی بہت زیادہ مہارت کا مظاہرہ نہیں کیا گیا تھا، بلکہ فی الحال آیات کو جمع کر دیا گیا تھا صورتوں کی شکل میں۔ تو جب عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا زمانہ آیا تو انہوں نے 2 کام کیے، ایک تو یہ کہ جو صورتیں تھیں ان کو قرآن کی شکل دی کہ پہلے کون سی صورت، پھر کون سی صورت، پھر اس کے بعد کون سی صورت، اور دوسرا کام یہ کیا کہ قرآن مجید کی کتابت کا ایک معیار متعین کیا کہ قرآن مجید جو بھی لکھا جائے گا وہ اس طریقے سے لکھا جائے گا، رحمان اس طریقے سے لکھیں گے، صلاۃ اس طریقے سے لکھیں گے، زکوٰۃ اس طریقے سے لکھیں گے، اس کے علاوہ لکھنے کی اجازت نہیں ہے، تابوت اس طریقے سے لکھیں گے۔ تو یہ جمع قرآن کا تیسرا مرحلہ تھا جو عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے زمانے میں ہوا، اور اسی کو کہا جاتا ہے کہ قرآن مجید کی آیات کی ترتیب جو ہے وہ توقیفی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، کسی انسان کو اس کی اجازت نہیں ہے کہ ایک آیت کو اٹھا کر دوسری آیت کی جگہ میں رکھ دے، تقدیم و تاخیر کر دے،
لیکن صورتوں کی جو ترتیب ہے جمہور علماء کرام رحمہ اللہ کے نزدیک یہ ترتیب جو ہے یہ توقیفی نہیں ہے، بلکہ صحابہ رضوان اللہ علیہ اجمعین کے اجماع سے منعقد ہوئی ہے جی۔ اور اسی لیے وہ آپ نے حدیث پڑھی ہوگی ابو داؤد وغیرہ میں کہ آپ نے یہ صورت یہاں کیوں رکھی اور آپ نے یہ صورت یہاں کیوں رکھی، تو عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے اس کا جواب دیا۔ تو معلوم ہوا کہ یہ جو صورتوں کی ترتیب ہے یہ توقیفی ہے، صورتوں کی جو ترتیب ہے یہ توقیف نہیں، آیات کی ترتیب توقیفی ہے، اور صورتوں کی جو ترتیب ہے یہ اجماع صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین سے ہوئی۔ چلو باب الجمع القرآن وبه قال حدثنا موسى بن اسماعيل اور یہ پارے والے جو ہیں یہ تو بعد میں کسی اعجمی نے ایجاد کیے ہیں، اسی لیے بعض پارے جو ہیں وہ ایسی جگہ میں جا کر ختم ہوتے ہیں کہ آدمی حیران ہوتا ہے۔ الف لام را تلک آیات الکتاب والقرآن المبین، 13واں سپارہ ختم۔ اب یہ 13واں سپارہ کیسے ختم ہو گیا؟ تو وہ ایسا لگتا ہے کہ کسی اعجمی نے کسی بچے کو یاد کرانے کے لیے یہ حصے کر دیے کہ بھائی روزانہ تم نے کتنے صفحے پڑھنے ہیں، اس صفحے کے آخر میں وہ وہاں آ گئی تو وہ ایک پارہ بن گیا۔ تو یہ پارہ جو ہے یہ کوئی نہ نص سے ثابت ہے، نہ توقیفی ہے، نہ اجماعی ہے، نہ خیر القرون سے ثابت ہے، یہ بعد کے لوگوں نے ایجاد کیا۔ اسی لیے جو اصل قرآن مجید ہے اس کے اندر پارے نہیں ہیں بلکہ اس کے اندر صورتیں ہیں، اسی لیے جو اصل آپ تفاسیر دیکھیں گے ان میں پارہ آپ کو نہیں ملے گا، اس کے اندر صورتیں۔ اور پھر یہ جو جز ہیں اس کے اندر بھی اجزاء سے بہت سارے بنا دیے گئے، بعض عربی نسخے ہیں ان کے اندر اجزاء جو ہیں وہ 30 سے زیادہ ہیں، پھر منزلیں بنا دی گئیں۔ یہ ساری کی ساری جو چیزیں ہیں یہ اجتہادی ہیں۔ اسی طرح رکوع، اب رکوع کا جو نشان ہے وہ بھی کیا ہے؟ اجتہادی ہے۔ بعض اوقات رکوع ایسی جگہ میں کر دیا گیا ہے کہ جو معنی پہ اعتبار سے صحیح نہیں بنتا۔ اب دیکھو وہ سورۃ الواقعہ میں ثلۃ من الاولین و ثلۃ من الآخرین، تو اس کو شامل کر دیے گئے کس میں؟ دوسرے رکوع میں، حالانکہ یہ حصہ ہے کس کا؟ پہلے رکوع کا۔ اور اصحاب الشمال، وہاں اصحاب الشمال سے ایک نیا رکوع شروع ہو رہا ہے اور وہاں سے بات شروع ہو رہی ہے، اس لیے میں تو ہمیشہ رکوع کرتا ہوں وہ اصحاب الشمال پر، تاکہ ایک معنی ایک طرف ہو جائے دوسرا معنی دوسری طرف ہو جائے۔ تو یہ جو رکوع ہیں اور پارے ہیں تو یہ نہ منزل من اللہ ہے نہ خیر القرون سے ثابت ہے۔ بات صاف ہونی چاہیے تاکہ بعد میں آپ لوگوں کا دماغ خراب نہ ہو اور اعتراضات اور جوابات یہ کھڑے ہو جاتے ہیں۔ البتہ آیات کی ترتیب توقیفی ہے اور اس میں تبدیلی حرام ہے، کفر کا اندیشہ ہے، اور صورتوں کی جو ترتیب ہے وہ توقیفی نہیں ہے مگر اجماع سے ثابت ہے، اجماع صحابہ رضوان اللہ علیہ اجمعین سے، اور پھر خیر القرون کا اس پر اجماع ہے جی۔ قال حدثنا موسى بن اسماعيل عن ابراهيم بن مسعود قال حدثنا ابن شهاب عن عبيد بن السباق عن زيد بن ثابت رضي الله تعالى عنه وعنهم وعن ابيه قال ارسل الي ابو بكر رضي الله عنه مقتل عن الامامه فيدعو عمر بن الخطاب رضي الله عنه عنده قال ابو بكر ان عمر اتاني فقال ان القتل قد استحب يوم الامامه بقراء القران واني اخشى ان الصحابه قلت لعمر رضي الله عنه كيف تقول سيدنا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عمر هذا والله خير فلم يزل عمر يرجون حتى شرع الله في ذلك ورأيت في ذلك الذي رأى عمر قال زيد قال ابو بكر انك رجل شاب عاقل لا تهمك وقد كنت تكتب الوحي لرسول الله صلى الله عليه وسلم فتتبع القرآن فاجمعه والله لو كذبوا نخل جبل من الجبال ما كان أصغر علي مما أمرني به من جمع القرآن قلت كيف تفعلون شيئا لم يقل رسول الله صلى الله عليه وسلم قال هو والله خير القرآن نزل أبو بكر رضي الله عنه جواجون حتى شرع الله صدري الذي شرع له صدر أبي بكر وعمر رضي الله عنهما وتتبعت القرآن اسمه من العتب واللقاف وصدور الرجال حال کو لقاف کہتے ہیں پتلے پتھر کو، تو میں نے قرآن مجید کو جمع کرنا شروع کر دیا چھالوں سے، کیونکہ کھجور کی چھال پر لکھا ہوا تھا اور پتھروں پر لکھا ہوا تھا، اور لوگوں کے سینوں سے جمع کرنا شروع کر دیا جی۔ حتى وجدت آخر سورة التوبة مع أبي خزيمة الأنصاري رضي الله تعالى عنه لم أجد مع أحد غيره لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حتى خاتمة براءة فكانت الصحف عند أبي بكر رضي الله عنه حتى توفاه الله ثم عند عمر رضي الله عنه حياته ثم عند حفصة تصنيف حين حفصة بنت عمر رضي الله عنهما صدیق رضی اللہ عنہ نے زید بن ثابت کے ذریعے جب قرآن جمع کرایا تو جو بھی
آیت لائی جاتی تھی لکھی ہوئی تو اس پر 2 آدمی گواہی دیتے تھے کہ یہ آیت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان صاحب کو یا مجھے لکھوائی تھی، اور آخر تک یہ پڑھی جاتی رہی، یہ منسوخ بھی نہیں ہے۔ سب کو معلوم تھا، لیکن وہ لکھی ہوئی کے اوپر بھی گواہی لی جاتی تھی۔ تو ساری آیتیں مل گئیں، صرف 2 آیتیں ایسی تھیں جو بہت مشکل سے ملی۔ ایک لقد جاءکم رسول من انفسکم جو حضرت خزیمہ انصاری رضی اللہ عنہ کے پاس سے ملی، اور دوسری آیت من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهدوا اللہ علیہ جو حضرت خزیمہ ابن ثابت رضی اللہ عنہ کے پاس سے ملی، جن کی ایک کی گواہی کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 آدمیوں کی گواہی کے برابر قرار دیا ہوا تھا۔ تو یہ 2 آیتیں سب سے آخر میں ملی لکھی ہوئی، باقی آیتیں آرام سے مل گئیں۔ جی به قال حدثنا موسى قال حدثنا ابراهيم قال حدثنا ابن شهاب عن انس بن مالك رضي الله تعالى عنه وعن حدثه ان حذيفة بن اليمان رضي الله عنه قدم على عثمان رضي الله عنه وكان يغازي على الشام الارمينية واذربيجان مع إرادة حفظه وحذيفة اختلافهم في القراءة، فقال حذيفة لعثمان يا امير المؤمنين ادرك هذه الامة قبل ان ينزلوا في الكتاب اختلاف اليهود والنصارى، فارسل عثمان الى حفصة رضي الله تعالى عنهما ان ارسل الينا بصحف ننسخها بالمصاحف ثم نردها اليه، فأرسلت بها حفصة إلى عثمان رضي الله عنهما، وأمر زيد بن ثابت وعبد الله بن الزبير وسيد بن العاص وعبد الرحمن بن الحارث بن هشام رضي الله تعالى عنهم فنسخوها بالمصاحف، وقال عثمان رأس القرشيين الثلاثة إذا اختلفتم أنت وزيد بن ثابت رضي الله تعالى عنه في شيء من القرآن فاسلكوا بلسان قريش، فإنما نزل بلسانهم ففعلوا حتى إذا نسخوا الصحف في المصاحف رد عثمان رضي الله تعالى عنه والصحف إلى حفصة رضي الله عنها، وأرسل إلى كل أفق بمصحف مما نسخوا، وأمر بما سواه من القرآن في كل صحيفة أو مصحف أن يحرق۔ قال ابن شهاب معلوم ہوا کہ اگر کوئی اور صورت ممکن نہ ہو تو جلا کر اس کی راکھ جو ہے وہ دفن کر دی جائے۔ جی قال ابن شهاب واخبرني خالد بن زيد بن ثابت سمع انه سمع سيد بن ثابت بہت جمع ہو جاتے ہیں، اور ہر مسجد میں آپ دیکھتے ہیں کہ انبار ہوتے ہیں۔ تو حکومت نے پشاور میں ایک بہت بڑا فیکٹری قائم کی اور اس کے سوال جواب آئے، تو پہلے ان حضرات نے کوشش کی کہ سمندر میں ان کو ڈالا جائے، مگر سمندر سے بھی یہ اوپر آ جاتے تھے تو پھر بے حرمتی ہوتی تھی۔ تو کہا کہ فلاں طریقے سے ان کو اس طرح ڈالا جائے کہ سمندر کے بالکل نیچے تہ میں بیٹھ جائیں، مگر بہرحال بھی سمندر میں لے کے جانا، پھر وہاں یہ سارا انتظام کرنا۔ تو پھر یہ تجویز ہوئی کہ یہ جو قرآن مجید بوسیدہ ہے ان کو دوبارہ ری سائیکل کیا جائے، اور ایک فیکٹری لگا کر ان کے دوبارہ وہ کیا جائے، اور دوبارہ اس کو کاغذ بنا کر اس کے اوپر قرآن مجید دوبارہ چھاپا جائے، اس کی طرف کوشش ہو۔ جی تو اس میں اگر ری سائیکلنگ میں اس کو جلا کر پھر دوبارہ اس کو کاغذ بنانے کی ضرورت پیش آئے اور کوئی دوسری صورت ممکن نہ ہو تو گنجائش ہے، عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے زمانے میں ایسا کیا گیا۔ قال ابن شهاب واخبرني خالد بن زيد بن ثابت انه سمع زيد بن ثابت رضي الله تعالى عنه قال سقط واد من العذاب حين سمع المسر وقد كنت اسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرا بها فالتمسناها فوجدنا مع خزيمة بن ثابت الانصاري رضي الله تعالى عنه من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فالحقناها في سورتها في المصحف۔ بسم الله الرحمن الرحيم، باب كاتب النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه قال حدثنا يحيى بن بكير بہت سارے کاتب تھے، کاتبان وحی کی ایک بہت بڑی تعداد ہے، ان میں زید بن ثابت، حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ اور دوسرے حضرات بہت سارے 80 کے قریب ہیں۔ جی وفيه قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن ابن شهاب ان ابن السباق قال زيد بن ثابت رضي الله عنهم قال ارسل الي ابو بكر فقال اني كنت تكتب الوحي لرسول الله صلى الله عليه وسلم فاتبع القران فتتبعت حتى وجدت اخر سوره التوبه ايتين مع ابي قدامه الانصاري لم اجدهما مع احد غيره لقد جاءكم رسول من انفسكم عزيز عليه ما عنتم الى اخره. وبه قال حدثنا عبيد الله بن موسى عن اسرائيل عن ابي اسحاق عن البراء رضي الله عنه قال لما نزلت لا يستوي القاعدون من المؤمنين والمجاهدون في سبيل الله قال النبي صلى الله عليه وسلم ادعوا لي خيرا وليجد باللوح والدوات والكتف او قال الكتف والدوات ثم قال مجھے چاہیے کہ تختی لے کر آئے، دوات لے کر آئے اور شانہ لے کر آئے۔ تو شانہ یعنی یہ جو گائے کا یا بکرے کی
جو چوڑی ہڈی ہوتی ہے اس کے اوپر بھی قرآن مجید لکھا جاتا رہا ہے، اس کو کتب سے تعبیر کیا گیا۔ جی ثم قال اكتب لا يستوي القائدون وخلف ظهر النبي صلى الله عليه وسلم عمرو بن ام مكتوم للأعمى قال يا رسول الله فما تأمرني فإني رجل ضرير البصر، فنزلت مكانها لا يستوي القائدون من المؤمنين غير أولي الضلال والمجاهدون في سبيل الله۔ باب انزل القرآن ولا سمعت احرف۔ عرب کی بحث تو پڑھ لی ہوگی آپ نے الحمدللہ، کہاں پھر مجھے جلد دکھانی میں اور چلو الحمدللہ مشکل ہے ہماری جان چھوٹ گئی۔ جی قال حدثنا سعيد بن عفير قال حدثني الليث قال حدثني عقيل عن ابن سعد قال حدثني عبيد الله بن عبد الله ان ابن عباس رضي الله عنهما حدثه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اقرأني جبريل على حرف فرجعت فلم ازل استزيده ويزيدني حتى انتهى الى 7 احرف۔ وبه قال حدثنا سعيد بن عفير قال حدثني الليث قال حدثني عقيل عن ابن سعد قال حدثني عروة بن الزبير ان مسعود بن مخرمة وعبد الرحمن بن عبد القاري حدثاه انهما سمع عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول سمعت هشام بن حكيم يقرأ سورة الفرقان في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستمعت إلى قراءته فإذا هو يقرأ له حروف كثيرة لم يقرئنيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكنت أصابره بالصلاة فتصبرت حتى سلم فلبثته بردائي فقلت من أقرأت هذه السورة التي سمعتك تقرأ؟ قال أقرأنيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقلت كذبت فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أقرأنيها على غير ما قرأت فانطلقت به أقوله إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت إني سمعت هذا يقرأ بسورة الفرقان على حروف لم تقرئنيها، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أرسله اقرأ يا هشام، فقال عليه قراءة التي سمعته يقرأ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذلك أنزلت، ثم قال اقرأ يا عمر، فقرأت قراءة التي أقرأني، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذلك أنزلت، إن هذا القرآن أنزل على 7 أحرف فاقرأوا ما تيسر منه۔ ابو عمر فاروق بھی قریش سے تعلق رکھتے تھے اور ہشام ابن حکیم ابن حزام جو تھے یہ بھی قریش سے تعلق رکھتے تھے، اور دونوں کی قراءت میں زمین اور آسمان کا فرق تھا، اور دونوں کو آپ نے فرمایا قضاء انزلت۔ معلوم ہوا کہ یہ اختلاف قبائل کا اختلاف نہیں ہے، یہ دلیل ہے ان لوگوں کی کہ جو حضرات یہ کہتے ہیں کہ اختلاف قبائل کا اختلاف نہیں تھا، بلکہ وہ 7 قسم کے اختلافات ہیں جن کو حضرت معتقد صاحب مدد اللہ نے علوم القرآن میں تحریر کیا ہے۔ جی باب تعلیق القرآن۔ وبه قال حدثنا ابراہیم بن موسیٰ قال گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ اسی کے قائل ہیں، وہ کہتے ہیں یہ قبائل کا اختلاف ہے۔ جی وبه قال حدثنا ابراہیم بن موسیٰ قال اخبرنا هشام بن يوسف عن ابن جريج اخبرهم قال واخبرني يوسف بن باهة قال اني عند عائشة ام المؤمنين رضي الله عنها وعنهم إذ جاء عراقي فقال أي الكفن خير؟ قالت وأهد وما يضر؟ قال يا ام المؤمنين کون سا کفن بہتر ہے؟ کہا کہ کم وقت تجھے کیا نقصان پہنچے گا، جو لوگ جو بھی ڈال دیں، اصل تو اعمال صالحہ ہیں، کپڑوں کی طرف توجہ کم دو، اعمال صالحہ کی طرف توجہ زیادہ دو۔ جی قال يا ام المؤمنين أرني مصحفك، قالت لما؟ قال لعلي أؤلف القرآن عليه فإنه يقرأ غير مؤلف، قالت وما يضرك أيه قرأت قبله؟ إنما نزل أول ما نزل منه سورة من المفصل فيها ذكر الجنة والنار حتى إذا صاب الناس إلى الإسلام ثم نزلت الحلال والحرام، ولو نزل أول شيء لا تشربوا الخمر لقالوا لا ندعو الخمر أبدا، ولو نزل لا تزنوا لقالوا لا ندعو الزنا أبدا، لقد نزل بمكة على محمد صلى الله عليه وسلم وإني لجارية على بل الساعة موعد والساعة أدهى وأمر، وما نزل سورة البقرة والنساء إلا وأنا عنده قال فأطلق له المصحف فعملت عليه آية سورة۔ یہ کہا جاتا ہے کہ وہ صورتیں یا وہ آیتیں جن میں عقائد کا ذکر ہے وہ اکثر مکی ہیں، اور وہ آیتیں جن میں احکام کا ذکر ہے وہ اکثر مدنی ہیں۔ جی وبه قال حدثنا آدم قال حدثنا شعبة عن أبي إسحاق قال سمعت عبد الرحمن بن يزيد قال سمعت ابن مسعود رضي الله عنهم يقول في بني إسرائيل والكهف ومريم وطه والأنبياء إنهن من العتاق الأول وهن من جلادي۔ وبه قال حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة قال أنبأنا أبو إسحاق سمع البراء رضي الله عنه وعنهم قال تعلمت سبح اسم ربك قبل أن يختم النبي صلى الله عليه وسلم۔ وبه قال حدثنا عبدان عن أبي حمزة عن الأعمش عن شقيق قال قال عبد الله رضي الله عنه عنهم
قد علمتم نظائر التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأهن اثنين في ركعة فقام عبد الله ودخل معه الخمة وخرج الخمة فسأل فقال سورة من أول المفصل على تعليم ابن مسعود آخرهن من الحوامل حامل الدخان وهم يتساءلون. بسم الله الرحمن الرحيم. باب كان جبرائيل يعرض القرآن على النبي صلى الله عليه وسلم. وقال مسروق عن عائشة عن فاطمة رضي الله تعالى عنها وعنهم أسر إلي النبي صلى الله عليه وسلم إن جبرائيل يعارضني بالقرآن كل سنة وإنه عارضني العام مرتين ولا أراه إلا حذر أجلي. وبه قال حدثنا يحيى بن قزعة قال حدثنا إبراهيم بن سعد عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عباس عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وعنهم قال كان النبي صلى الله عليه وسلم أجود الناس بالخير وأجود ما يكون في شهر رمضان لأن جبرائيل كان يلقاه في كل ليلة في شهر رمضان حتى ينسلخ يعرض عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم القرآن فإذا لقيه جبرائيل كان أجود بالخير من الريح المرسلة. وبه قال حدثنا خالد بن يزيد قال حدثنا أبو بكر عن أبي حسين عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وعنه قال كان يعرض على النبي صلى الله عليه وسلم القرآن كل عام مرة فعرض عليه مرتين في العام الذي قبل وكان يعتكف كل عام 10 فاعتكف 20 في العام الذي قبل. باب القراء من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وبه قال حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شعبة عن عمرو عن إبراهيم عن مسروق ذكر عبد الله بن عمرو عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه وعنه فقال لا أزال أحبه سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول خذوا القرآن من 4 من عبد الله بن مسعود وسالم ومعاذ وأبي بن كعب رضي الله تعالى عنهم أجمعين. وبه قال حدثنا عمر بن حفص قال حدثنا أبي قال حدثنا الأعمش قال حدثنا شقيق بن سلمة قال خطبنا عبد الله رضي الله تعالى عنه وعنه فقال والله لقد أخذت من في رسول الله صلى الله عليه وسلم 70 سورة والله لقد علم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أني من أعلمهم بكتاب الله وما أنا بخيرهم. ایسا پیارا جملہ بولا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام صحابہ جانتے ہیں انی من اعلمہم بکتاب اللہ کہ میں کتاب اللہ میں کا سب سے زیادہ جاننے والا ہوں. وما انا بخیرہم لیکن میں ان میں بہتر نہیں ہوں. یعنی اللہ تعالیٰ نے مجھے ایک عطا فرمایا ہے لیکن عالم ہونا یہ خیر ہونے کو مستلزم نہیں ہے. ہو سکتا ہے کہ طالب علم استاد سے بہتر ہو اپنے اعمال میں اپنے تقویٰ میں اور دوسری چیزوں میں اور ہو سکتا ہے کہ استاد کو علم زیادہ ہو. تو عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے ایک طرف حقیقت کا بھی اظہار کیا کہ میں عالم بکتاب اللہ ہوں لیکن ساتھ ساتھ تواضع بھی اختیار فرمائی اور عجب سے اپنے آپ کو بچائے کہ وما انا بخیرہم میں صحابہ میں بہتر نہیں ہوں. تو بہتر صحابہ الحمدللہ تو صحابہ مجھ سے بہتر ہے. جی. قال شقيق فجلست في الحلق أسمع ما يقولون فما سمعت رادا يقول غير ذلك. وبه قال حدثني محمد بن كثير قال أخبرنا سفيان عن الأعمش عن إبراهيم عن علقمة رضي الله تعالى عنه وعنه قال كنا بحمص فقرأ ابن مسعود سورة يوسف فقال رجل ما هكذا أنزلت قال قرأت على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أحسنت ووجد منه ريح الخمر فقال أتجمع أن تكذب بكتاب الله وتشرب الخمر فضربه الحد. وبه نے کہا کہ پھر تو بہت اچھا ہے اگر آپ نے حضوری سے سنی ہے پھر تو آپ تو عبداللہ بن مسعود نے اس سے شراب کی بو پائی تو عبداللہ بن مسعود نے فرمایا کہ تو کتاب اللہ کی تکلیف بھی کرتا ہے اور شراب بھی پیتا ہے اور پھر اس پر حد شرب جاری فرمائی. تو یہاں سمجھو کہ حد شرب جاری کی ہوگی احناف کے نزدیک اقرار کی بنا پر محض ریح کی بنا پر یا سونگنے کی بنا پر یا شراب کی بو آنے کی بنا پر احناف کے نزدیک حد جاری نہیں کی جا سکتی. اس کے لیے یا بینہ چاہیے اور یا اقرار چاہیے. اسے کہنا پڑے گا کہ پھر اس نے اقرار کر لیا بیچ میں نکالنا پڑے گا کہ اس نے اقرار کر لیا. جب اقرار کر لیا تو عبداللہ بن مسعود نے جو کوفہ کے گورنر تھے ان کو کوڑے لگائے. جی. وبه قال حدثنا عمر بن حفص قال حدثنا أبي قال حدثنا الأعمش قال حدثنا مسلم عن مسروق رضي الله تعالى عنه وعنه قال عبد الله والله الذي لا إله غيره ما أنزلت سورة من كتاب الله إلا أنا أعلم أين أنزلت ولا أنزلت آية من كتاب الله إلا أنا أعلم فيما أنزلت ولو أعلم أحدا أعلم مني بكتاب الله تبلغه الإبل لركبت إليه.
وبه قال حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا همام قال حدثنا قتادة قال سألت أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه وعنهم من جمع القرآن على عهد النبي صلى الله عليه وسلم قال 4 كلهم من الأنصار أبي بن كعب ومعاذ بن جبل وزيد بن ثابت وأبو زيد تابعه الفضل عن حسين بن واقر عن ثمامة عن أنس. وبه قال حدثنا معل بن أسد قال حدثنا عبد الله بن المثنى قال حدثني ثابت البناني والثمامة عن أنس رضي الله تعالى عنه وعنه قال مات النبي صلى الله عليه وسلم ولم يجمع القرآن غير 4 أبو الدرداء ومعاذ بن جبل وزيد بن ثابت وأبو زيد رضي الله عنهم قال ونحن ورثناه. انس بن مالک رضی اللہ عنہ کا قول نقل کیا کہ قرآن کو جمع نہیں کیا تھا 4 آدمیوں کے علاوہ. تو آپ کے حاشیے میں بڑی لمبی بحث لکھی ہوئی ہے حاشیہ نمبر 7 کے اندر, اور حاصل اس کا یہ ہے کہ یہ جو انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے نبی کی ہے یہ خزرج کے اعتبار سے کی ہے کہ قبیلے خزرج کے اندر 4 آدمی جو تھے وہ قرآن کے زبردست ماہر تھے, اور وہ 4 آدمی یہ تھے ابو الدرداء, معاذ بن جبل, زید بن ثابت اور ابو زید جو انس بن مالک کے چچا تھے. لیکن اوس میں کون تھے اور جناب مہاجرین میں کون کون تھے اس سے یہاں بحث نہیں. سمجھ رہے ہیں, یہ سوال مقدر کا جواب ہے کہ کیا تھا اس زمانے میں صرف 4 آدمی تھے کہ جنہوں نے قرآن یاد کیا ہوا تھا. جواب یہ کہ خزرج کے اندر یہ 4 آدمی جو تھے یہ ممتاز تھے, اور اس میں بھی یہ مطلب نہیں کہ خزرج میں کسی اور کو یاد نہیں تھا بلکہ ان کی شہرت زیادہ تھی اور انہوں نے قرآن مجید کی تعلیم و تعلم کا کام شروع کیا ہوا تھا. لوگ ان کے پاس آتے تھے اور قرآن مجید پڑھتے تھے, یاد کرتے تھے. جی. وبه قال حدثنا صدقة بن الفضل قال أخبرنا يحيى عن سفيان عن حبيب بن أبي ثابت عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وعنهم قال عمر علي أخذنا وأبي أقرأنا وإنا لندع من لحن أبي وأبي يقول أخذته من في رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا أتركه لشيء. قال الله تعالى ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها. قرآن مجید بھی پڑھا کرو. بسم الله الرحمن الرحيم. باب فضل فاتحة الكتاب. وبه قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا ثوبة قال حدثني خبيب بن عبد الرحمن عن حفص بن عاصم عن ابي سعيد بن المعلى رضي الله تعالى عنه قال كنت اصلي فدعاني النبي صلى الله عليه وسلم فلم اجده قلت يا رسول الله اني كنت اصلي قال لم يكن الله يستجيب لله وللرسول اذا دعاكم ثم قال لا اعلمك اعظم سورة في القرآن قبل ان تخرج من المسجد ألا أعلمك أعظم سورة في القرآن قبل أن تخرج من المسجد فأخذ بيدي فلما أردنا أن نخرج قلت يا رسول الله إنك قلت لأعلمنك أعظم سورة من القرآن قال الحمد لله رب العالمين هي السبع المثاني والقرآن العظيم الذي أوتيته. وبه قال حدثني محمد بن المثنى قال حدثنا وهب قال حدثنا هشام عن محمد عن معبد عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال كنا في مسير لنا فنزلنا فجاء جارية فقال إن سيد الحي سليم وإن نفرنا غيب فهل منكم امرأة فقام معها رجل ما كنا نأبنه برقية فرقاه فبرأ فأمر له ب30 ساعة وسقانا لبنا فلما رجع قلنا له وكنت تحسن رقية أو قال كنت ترقي قال لا ما رقيت إلا وجوه الكتاب وقلنا لا تحدثوا شيئا حتى نأتيها وقلنا لا تحدثوا شيئا حتى نأتيها. وقال نصر النبي صلى الله عليه وسلم فلما قدمنا المدينة ذكرناه للنبي صلى الله عليه وسلم فقال وما كان يدريه أنها رقية أقسموا واجلبوا لي بسهم. وقال أبو أمامة حدثنا عبد الوارث قال حدثنا هشام قال حدثنا محمد بن سيرين قال حدثني معبد بن سيرين عن أبي سعيد اقسموا تسيمين اقسموا دي اقسما بمعنى تو قسم کھانا اور قسم يقسموا تقسیم کرنا. قال حدثنا هشام قال حدثنا محمد بن سيرين قال حدثني معبد بن سيرين عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه وعنهم بهذا فضل البقرة. وبه قال حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا شعبة عن سليمان عن إبراهيم عن عبد الرحمن عن أبي مسعود رضي الله تعالى عنه وعنهم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قرأ بالآيتين. وبه قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا سفيان عن منصور عن إبراهيم عن عبد الرحمن بن يزيد عن أبي مسعود رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم من قرأ بالآيتين من آخر سورة البقرة في ليلة كفتاه. وقال عثمان بن الهيثم حدثنا وكن عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال
وكلني رسول الله صلى الله عليه وسلم بحج زكاة رمضان فأتاني آت فجعل يأكل من الطعام فأخذته فقلت لا أرفعنك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقص الحديث فقال إذا أويت إلى قراءتك فاقرأ آية الكرسي لن يزال من الله حاجزا ولا يقربك شيطان حتى تصبح. وقال النبي صلى الله عليه وسلم صدقك وهو كذوب ذاك شيطان. मालूम है झूठा से झूठा आदमी भी हर बात को झूठी नहीं करता, सच्ची भी करता भी जी. باب فضل سورة الكهف. وبه قال حدثنا عمرو بن خالد قال حدثنا زهير قال حدثنا أبو إسحاق عن البراء رضي الله تعالى عنه قال كان رجل يقرأ سورة الكهف وإلى جانبه حصان مربوط بحبلين فتغشته سحابة فجعلت تدنو وجعل فرسه ينزل فلما أصبح أتى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له فقال تلك السكينة تنزلت بالقرآن. باب فضل سورة الفتح. وبه قال حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن زيد بن أسلم عن أبيه رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يسير في باب أخباره وعمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه يسير معه ليلا فسأله عمر فإن فلم يجبه رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم سأله فلم يجبه ثم سأله فلم يجبه فقال عمر ثقلت أمك نزلت رسول الله صلى الله عليه وسلم 3 مرات كل ذلك لا يجيبك. قال عمر فحركت ضعيري حتى كنت أمام الناس وقصيد أن ينزل في القرآن فما نسيت أن سمعت صالحا يصدق. قال فقلت لقد خشيت أن يكون نزل في القرآن. قال فجئت رسول الله صلى الله عليه وسلم فسلمت عليه فقال لقد أنزلت علي الليلة سورة هي أحب إلي مما طلعت عليه الشمس ثم قرأ إنا فتحنا لك فتحا مبينا. بسم الله الرحمن الرحيم. لا يصدقون والله أحد. وبه قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن عبد الرحمن بن أبي سعدات عن أبي أنس رضي الله تعالى عنه أن رجلا سمع رجلا يقرأ قل هو الله أحد يرددها فلما أصبح جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له وكأن الرجل يتقالها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده إنها لتعدل ثلث القرآن. وزاد أبو معمر قال حدثنا إسماعيل بن جعفر عن مالك بن أنس عن عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي سعدات عن أبيه عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه وعنهم قال أخبرني أخي قتادة بن النعمان أن رجلا قام في زمن النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ من السحر قل هو الله أحد. من السحر تحريك وقت من السحر تحريك وقت يعني تهجد وقت. قل هو الله أحد لا يزيد عليها. فلما أصبحنا أتى رجل من النبي صلى الله عليه وسلم نحوه. وبه قال حدثنا عمر بن حسن قال حدثنا أبي قال حدثنا الأعمش قال حدثنا إبراهيم والزحاف المشرقي عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه وعنهم قال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه يعجز أحدكم أن يقرأ ثلث القرآن في ليلة فشق ذلك عليه وقالوا أينا يطيق ذلك يا رسول الله. فقال الله الواحد الصمد ثلث القرآن. قال الترمذي سمعت أبا جعفر محمد بن أبي حاتم مرات أبي عبد الله قال أبو عبد الله عن إبراهيم مرسل عن الزحاف المشرقي مسند لا بفضل المعوذات. وبه قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة رضي الله تعالى عنها وعنهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا اشتكى يقرأ على نفسه بالمعوذات وينفث فلما اشتد وجعه كنت أقرأ عليه وأنته بيده رجاء بركتها. عالم معوذات पढ़ना और अपने ऊपर दम करना अहादीस से साबित है, कोई बिदअत नहीं है. وبه قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا المفضل عن وخيل عن شهاب عن عروة عن عائشة رضي الله تعالى عنها وعنهم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أوى إلى فراشه كل ليلة جمع كفيه ثم نفث فيهما فقرأ فيهما قل هو الله أحد وقل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس ثم يلتق بهما ما استطاع من جسده يبدأ بهما على رأسه ووجهه وما أقبل من جسده يفعل ذلك 3 مرات. हाथों पर दम करना से पूरे जिस्म पर फेरना हदीस से साबित है. باب نزول السكينة والملائكة عند قراءة القرآن. وقال الذي حدثنا आवाज जरा साफ करो हमारे साथ. तरन्नुम ज्यादा समझ में आ रहा है, अल्फाज कम समझ में आ रहे हैं. उलट होना चाहिए, अल्फाज ज्यादा समझ में आने चाहिए, तरन्नुम कम होना चाहिए. باب نزول القرآن والملائكة عند قراءة القرآن. وقال الذي حدثني يزيد بن الحاج عن محمد بن إبراهيم عن سيد بن حجير رضي الله تعالى عنه وعنه
قال بينما هو يقرأ من الليل سورة البقرة وفرسه مربوط عنده إذ جالت الفرس فسكت فسكنت فقرأ فجالت الفرس فسكت وسكنت الفرس ثم قرأ فجالت الفرس فانصرف وكان ابنه يحيى گھومنے لگی فجالت الفرس گھوڑی گھومنے لگی وكان ابنه يحيى قريبا منها فأشفق أن تصيبه فلما اجره رفع رأسه إلى السماء حتى ما يراها فلما أصبح حدث النبي صلى الله عليه وسلم فقال له اقرأ يا ابن حذير قال فأشفقت يا رسول الله أن تطع يحيى وكان منها قليلا فرفعت رأسي فانطلقت إليه فرفعت رأسي إلى السماء فإذا مثل الظلة فيها أمثال المساليح فخرجت حتى لا أراها قال وتدري ماذا وما ذاك قال لا قال تلك الملائكة زنت بصوتك ولو قرأت لأصبحت ينظر الناس إليها لا تتوارى منهم قال ابن حجر وحدثني هذا الحديث عبد الله بن خباب عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه وعنهم عن سيد بن حذير. قرآن مجید پڑھا جاتا ہے سکینت اور ملائکہ نازل ہوتے ہیں لیکن اکثر نظر نہیں آتے کسی کو کبھی نظر آ گئے لیکن نظر آنا یہ دلیل افضل ہونے کی نہیں جی. باب من قال لم يترك النبي صلى الله عليه وسلم إلا ما بين الدفتين. وبه قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا سفيان عن عبد العزيز بن رفيع قال دخلت أنا وشداد. قابل کیا کہنا چاہیے قابل شکر ہے اسی کو حضرت حاضر رحمۃ اللہ علیہ اکثر سے فرماتے تھے کہ احوال محمودہ محمود تو ہیں مگر مطلوب نہیں. احوال محمودہ محمود تو ہیں مگر مطلوب نہیں. اگر کشف نہیں ہوتا نہ ہو کسی کو ہو جائے تو ٹھیک ہے اللہ تعالیٰ کی نعمت لیکن کوئی ضروری نہیں کہ کشف ہو کوئی ضروری نہیں کہ آنکھوں سے آنسو ضرور جاری ہوں کوئی ضروری نہیں کہ دل دھڑکے وغیرہ وغیرہ. جی. قال دخلت انا وشداد بن معقل على ابن عباس رضي الله عنهما وعنه فقال له شداد بن معقل اترك النبي صلى الله عليه وسلم من شيء قال ما ترك الا ما بين الدفتين. نہیں چھوڑا آپ نے مگر وہ قرآن جو دو جلدوں کے درمیان ہے یعنی شروع سے لے کر آخر تک جو قرآن ہے وہی آپ نے چھوڑا. آپ جانتے ہیں کہ شیعوں نے یہ بات پھیلا دی تھی کہ علی رضی اللہ عنہ اور اہل بیت کو آپ نے کچھ خاص چیزیں دی ہیں تو علی رضی اللہ عنہ پہ بار بار اس کا انکار کیا کہ کچھ نہیں ہے الا ما فی قرابی سیفی ھذا مگر اس تلوار کی میان میں جو حدیثیں لکھی ہوئی ہیں بس وہی ہے میرے پاس. او فہم اعطیہ رجل مسلم یا سمجھ جو کسی مسلمان آدمی کو دی جائے وہ اللہ تعالیٰ نے دی ہے. اور اہل بیت نے بھی بار بار اس کا انکار کیا. چنانچہ یہاں محمد ابن الحنفیہ کا قول نقل کیا کہ حضور نے صرف وہ قرآن چھوڑا ہے جو دونوں جلدوں کے درمیان ہے یعنی سورہ فاتحہ سے لے کر سورۃ الناس تک اس کے علاوہ کچھ نہیں. جی. قال ودخلنا على محمد بن الحنفية رحمه الله فسألناه فقال ما ترك إلا ما بين الدفتين. بسم الله الرحمن الرحيم. باب فضل القرآن على سائر الكلام. وبه قال حدثنا هدبة بن خالد أبو خالد قال حدثنا همام قال حدثنا قتادة قال حدثنا أنس بن مالك عن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال مثل الذي يقرأ القرآن كالأسرجة طعمها طيب وريحها طيب والذي لا يقرأ القرآن كالتمرة طعمها طيب ولا ريح لها ومثل الفاجر الذي يقرأ القرآن كمثل الريحانة ريحها طيب وطعمها مر ومثل الفاجر الذي لا يقرأ القرآن كمثل الحنظلة طعمها مر ولا ريح لها. وبه قال حدثنا مسدد عن يحيى عن سفيان قال حدثني عبد الله بن دينار قال سمعت ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما أجلكم في أجل من خلا من الأمم كما بين صلاة العصر ومغرب الشمس ومثلكم ومثل اليهود والنصارى كمثل رجل استعمل عمالا فقال من يعمل لي إلى نصف النهار على قراط فعملت اليهود فقال من يعمل لي من نصف النهار إلى العصر فعملت النصارى ثم أنتم تعملون من العصر إلى المغرب بقراطين قالوا نحن أكثر عملا وأقل عطاء قال هل ظلمتكم من حقكم قالوا لا قال فذاك فضلي أوتيه من شئت. باب الوصاة بكتاب الله تعالى. وبه قال حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا مالك بن مغول قال حدثنا طلحة قال سألت عبد الله بن أبي أوفى أوصى النبي صلى الله عليه وسلم فقال لا فقلت كيف كتب على الناس الوصية أمروا بها ولم يوصي قال أوصى بكتاب الله. باب من لم يتغن بالقرآن وقوله تعالى. قرآن کے دو مفہوم ہیں. ایک یہ کہ آدمی قرآن کے ساتھ تغنی کرے یعنی اس کو لے کر مالدار بن جائے
اور یوں سمجھے کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے مجھے کائنات کی سب سے بڑی نعمت عطا فرما دی ہے، اب اس کے سامنے کوئی نعمت نہیں ہے، ہر نعمت اس کے سامنے ایک ہے۔ اور اسی کو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اختیار کیا، اور دلیل میں قرآن مجید کی اگلی آیت پیش کی، اولم یکفہم انا انزلنا علیک الکتاب یتلی علیہم، کیا ان کے لیے یہ بات کافی نہیں ہے کہ ہم نے ان کو قرآن دے دیا؟ قرآن سے بڑھ کے اور کیا نعمت ہو سکتی ہے؟ اب اس کے سامنے یہ کوٹھی بنگلہ کار یہ کیا چیزیں ہیں؟ کچھ بھی حیثیت نہیں ہے۔ ایک معنی تغنی کا یہ ہے، اور دوسرا معنی تغنی کا وہ ہے جو معروف ہے کہ قرآن مجید اچھے لہجے کے اندر پڑھا جائے، اور جب کوئی آدمی اچھے لہجے کے ساتھ قرآن پڑھتا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کی طرف رحمت کے ساتھ متوجہ ہوتے ہیں۔ اذن اللہ بشیء جی۔ باب من لم يتغن بالقرآن وقوله تعالى أولم يكفهم أنا أنزلنا عليك الكتاب الآية يتلى عليهم. وبه قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثني الليث عن عقيل عن ابن شهاب قال أخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة أنه كان يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يأذن الله لنبي ما أذن للنبي صلى الله عليه وسلم يتغنى بالقرآن. وقال صاحب يريد يجهر به. وبه قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم ما أذن الله لشيء ما أذن للنبي أن يتغنى بالقرآن. قال سفيان تفسيره يستغني به. اللہ تعالیٰ کسی چیز کے لیے اتنا کان نہیں لگاتے جتنا کان لگا کر سنتے ہیں اس نبی کی آواز کو جو قرآن مجید اچھے لہجے میں پڑھے۔ یہ تو ایک تفسیر ہے، لیکن سفیان ابن عیینہ نے دوسری تفسیر کی کہ اس کا معنی کیا ہے کہ یستغنی بھی، کہ قرآن مجید لے کر آدمی مستغنی ہو جائے دوسری تمام نعمتوں سے، کہ مجھے سب سے بڑی نعمت مل گئی، اور دونوں معنی اپنی اپنی جگہ ٹھیک ہیں جی۔ باب اقتباس صاحب القرآن. وبه قال حدثنا رش کرنا جی۔ وبه قال حدثنا ابو اليمان قال اخبرنا شعيب عن الزهري قال حدثني سالم بن عبد الله ان عبد الله بن عمر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا حسد الا على اثنين رجل اتاه الله الكتاب وقام به آناء الليل ورجل اعطاه الله مالا فهو يتصدق به آناء الليل والنهار. بولا گیا تو مراد کس جی۔ وبه قال حدثنا علي بن ابراهيم قال حدثنا روح قال حدثنا شعبة عن سليمان سمعت زكوان عن ابي هريرة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا حسد الا في اثنين رجل علمه الله القرآن فهو يتلوه آناء الليل وآناء النهار فسمعه جار له فقال ليتني اوتيت مثل ما اوتي فلان فعملت مثل ما يعمل. ورجل آتاه الله مالا فهو يهلكه في الحق فقال رجل ليتني اوتيت مثل ما اوتي فلان فعملت مثل ما يعمل. باب خيركم من تعلم القرآن وعلمه. وبه قال حدثنا حجاج بن منهار قال حدثنا شعبة قال أخبرني علقمة بن مرثد سمعت سعد بن عبيدة عن أبي عبد الرحمن السلمي عن عثمان عن النبي صلى الله عليه وسلم قال خيركم من تعلم القرآن وعلمه. قال وأقرني أبو عبد الرحمن في امرأة عثمان حتى كان الحجاج. قال وذاك الذي أقعدني مقعدي هذا. وبه قال الرحمن السلمي نے فرمایا کہ اسی حدیث کی وجہ اسی حدیث نے مجھے اس جگہ میں بٹھا رکھا ہے۔ تو ابو عبد الرحمن سلمی نے عثمان غنی کے زمانے سے اور حجاج کے دور تک مسلسل لوگوں کو قرآن مجید پڑھائے، مسجد میں بیٹھے رہتے تھے، لوگوں کو قرآن مجید سکھاتے تھے۔ تو لکھا ہے 72 سال کا فاصلہ ہے عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی خلافت سے لے کر اور حجاج کے دور حکمرانی تک۔ تو 72 سال وہاں بیٹھے رہے مسجد میں، یعنی یہ نہیں کہ گھر نہیں جاتے تھے، نہیں آپ لوگوں کی طرح نہیں، سارے کام کرتے تھے لیکن مسجد میں بیٹھے رہتے تھے اور قرآن مجید لوگوں کو سکھاتے تھے، اور پھر فرماتے تھے ذاک الذی اقعدنی مقعدی ھذا، اس حدیث نے مجھے یہاں بٹھا رکھا ہے کہ قرآن مجید کی تعلیم سب سے افضل کا ہے۔ تو یہ جو دورانی قاعدہ پڑھانا ہے، قاعدہ بغدادی پڑھانا ہے، اس کو کبھی حقیق نہیں سمجھنا چاہیے۔ یہ بڑے محسن لوگ ہیں جو اس امت کے اوپر احسان فرما رہے ہیں، کبھی یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ قاعدہ بغدادی پڑھانے والا حقیق ہے۔ یہ تو بڑا ہمارے سر کے تاج ہے، خیرکم ہے۔ جتنے قراء ہیں جو قرآن مجید کی براہ راست خدمت کر رہے ہیں تو وہ خیرکم ہے جی۔ وبه قال حدثنا ابو نعيم قال حدثنا سفيان عن علقمة بن مرثد عن ابي عبد الرحمن السلمي عن عثمان بن عفان قال قال النبي صلى الله عليه وسلم
إن أفضلكم من تعلم القرآن أو قال علمه. وبه قال حدثنا عمرو بن عون قال حدثنا حماد عن أبي حاتم عن سهل بن سعد قال أتت النبي صلى الله عليه وسلم. کیوں نہیں کہتے تو صحابہ کے نام کے ساتھ اکثر چھوڑ رہے ہیں. وبه قال حدثنا عمرو بن عون قال حدثنا حماد عن ابي حاتم عن سهل بن سعد رضي الله عنه قال اتت النبي صلى الله عليه وسلم امراه فقالت انها قد وهبت نفسها لله ولرسوله فقال ما لي في النساء من حاجه فقال رجل زوجنيها قال اعطها ثوبا قال لا اجد قال اعطها ولو خاتما من حديد فاعتد له فقال ما معك من القران قال كذا وكذا قال فقد زوجتكها بما معك من القران. باب القراءة عن ظاہر القلب. عن ظاہر القلب یعنی زبانی یاد کرنا، ایک ہے دیکھ کر پڑھنا اور ایک ہے دل سے پڑھنا یعنی بغیر دیکھے پڑھنا. تو قرآن مجید کو زبانی یاد کرنے کی بھی بڑی فضیلت ہے. اور ایک آدمی کے پاس کچھ بھی نہیں تھا مگر اس کو قرآن مجید جس یاد تھا تو آپ نے اس کی شادی کرا دی. وبه قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا يعقوب بن عبد الرحمن عن ابي حازم عن سهل بن سعد رضي الله عنه ان امرأة جاءت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله جئت اهبلك نفسي فنظر اليها رسول الله صلى الله عليه وسلم فصعد النظر اليها وصوبه ثم قطع رأسه فلما رأت المرأة انه لم يقض فيها شيئا جلست فقام رجل من اصحابه فقال يا رسول الله ان لم يكن لك بها حاجة فزوجنيها فقال هل عندك من شيء فقال لا والله يا رسول الله قال اذهب الى اهلك فانظر هل تجد شيئا فذهب ثم رجع فقال لا والله يا رسول الله ما وجدت شيئا قال انظر ولو خاتما من حديد فذهب ثم رجع فقال لا والله يا رسول الله ولا خاتم من حديد ولكن هذا إزاري قال ماله رداء فلها نصفه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما تصنع بإزاري إن لبسته لم يكن عليها منه شيء وإن لبسته لم يكن عليك منه شيء فجلس رجل حتى طال مجلسه ثم قام فرآه رسول الله صلى الله عليه وسلم موليا فأمر به فدعي فلما جاء قال ماذا معك من القرآن قال معي سورة كذا وسورة كذا وسورة كذا وعدها قال أتقرأهن عن ظهر قلبك قال نعم قال اذهب فقد ملكتكها بما معك من القرآن. باقی حدیث دوبارہ کتاب النکاح میں بھی کئی مرتبہ انشاءاللہ آئے.